اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 24ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے 23ویں پارے کے اختتام جو تھا وہ سورہ الزمر کی آیات پہ کیا تھا، اور 24ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ الزمر کی آیات سے ہوتا ہے۔ اس میں بقیہ آیات کا سب سے پہلے ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 37 سورہ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور سچ کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وعید آئی، سچ کے ساتھ آنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے کے لیے اعلیٰ جزا کا اس میں بشارت عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہدایت ملنے اور گمراہی سے بچنے کے ناممکن ہونے کا بیان ہے، یعنی توفیق الہی کے بغیر ہدایت ناممکن ہے، اور گمراہی سے بچنا بھی توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے زمین اور آسمان کا خالق ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنے کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو عذاب کی خبر دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 میں قرآن کریم کا لوگوں کے لیے ہدایت ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا مقرر وقت آنے کا بیان ہے، شفاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے کفار کے دلوں کا سمٹ جانے کا بیان ہے، اور زمین اور آسمان کے خالق کا اپنے بندوں میں فیصلہ فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 میں مظالم کی وجہ سے، ظلم ڈھانے کی وجہ سے ظالموں کے انجام کا بیان ہے، انسان کا تکلیف پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور فراوانی میں ناشکری کرنے کا بیان ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اسے پکارنے لگتا ہے، جب آسائش آتی ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق کو کشادہ یا تنگ فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 63 میں تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا بیان ہے، قرآن مجید کی پیروی کرنے کی تلقین ہے، منکرین کا عذاب کو دیکھ کر دنیا میں پلٹنے کی حسرت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت ہے، کفار کی مذمت کا بیان ہے، اور قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 75 میں کفار کے جدا جدا گروہوں کو دوزخ کی طرف ہانکے جانے کا بیان ہے، تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، پرہیزگار مسلمانوں کا گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جانے کا، اور مومنین کا جنت میں ہمیشہ رہنے کا بیان ہے۔ عرش کے ارد گرد فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا بیان ہے۔ 24ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ زمر کی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس
آ چکا ہو، کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ یقیناً کفار کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل ان مشرکین سے خطاب فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالی پر بہتان باندھا اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان مشرکین نے، ان کفار نے، ان جھٹلانے والوں نے، اور ان کا وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنا، اس سے کیا مراد تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا ثابت کیا، جیسا کہ پہلے قرآن مجید کے اسی خلاصہ کے سلسلہ میں ایک مقام پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو یہود تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے گروہ تھے، بعض ایسے مشرکین تھے جو ملائکہ کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس آیت کے پہلے حصہ میں ان لوگوں کی تکذیب کی گئی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے علیہم السلام۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا اور جب سچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے، یعنی جب رسل ان کے پاس آئے، انبیاء ان کے پاس آئے تو انہوں نے انبیاء کو بھی جھٹلایا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا اور رسولوں کے ساتھ بھی کفر کیا، اور اللہ کی بھی تکذیب کی اور انبیاء کی بھی تکذیب کی، اور انہوں نے باطل کا قول کیا اور حق کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ پر افترا باندھیں، ایسے لوگ جو انبیاء پر تکذیب کریں اور حق کی بجائے باطل کو قبول کریں، تو فرمایا انہی لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ الزمر کی۔ اب آیت نمبر 32 سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 33، اور یہ کمال بشارت ہے، کمال بشارت ہے، اور مومنین کے سینوں کو تسکین عطا کرنے والی آیت ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو شخص سچ لے کر آیا، جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ دو لوگوں کا ذکر ہوا، کون؟ والذی جاء بالصدق، ایک وہ شخص جو صدق کے ساتھ آیا، سچ کے ساتھ مبعوث ہوا، اور دوسرا وصدق بہ، اور دوسرا وہ شخص جس نے اس آئے ہوئے سچ کی تصدیق کی۔ یہ دو لوگ ہو گئے، اور اس پہ جمیع مفسرین یعنی جمہور مفسرین، کوئی ایک بھی ایسا مفسر آپ کو نہیں ملے گا جس نے اس بات سے، اس امر سے اختلاف کیا ہو، یا جس نے اس بات کی تائید نہ کی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا شخص ہے جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وصدق بہ، دوسرا شخص جس نے اس کی تصدیق کی، قرآن میں جس دوسرے شخص کا ذکر آیا، اس سے مراد امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ قول تمام مفسرین نے یہ کہا اور محدثین نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچے دین کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سچے دین کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے
اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر آیا، اور آپ کے ذکر اقدس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین کی گئی قرآن مجید میں کہ وَصَدَّقَ بِهِ، جس نے اس سچے نبی کی تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور صدیق کے تقوی کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، امام قرطبی نے یہی لکھا، امام طبری نے یہی لکھا، اور تمام جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صدق کو لانے والے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراد ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق فرمائی تھی، اور جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہو وہی سب سے افضل بھی ہے۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید نے واضح کیا۔ اس کے بعد آئیے سورہ زمر کے بعد سورہ مومن آتی ہے، اور سورہ مومن کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام سورہ المؤمن ہے اور دوسرا اسی سورت کا نام سورہ الغافر ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا کہ قرآن مجید میں بعض سورتوں کے دو اسماء ہیں اور دونوں مقبول ہیں، جیسے جو 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ سورہ الاسراء سے ہوتا ہے، اور سورہ الاسراء کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے بھی دو اسماء ہیں، ایک المؤمن اور دوسرا الغافر۔ اور دلچسپ بات ایک یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے جتنے مطبوعہ نسخے ہیں ان میں اس کا نام سورہ المومن ہے، اور بعض سینٹرل ایشین نسخے، لیکن عرب ممالک کے نسخوں میں بھی اور عربی کی جتنی تفاسیر ہیں ان میں بھی اکثر تفاسیر میں اس کا نام الغافر بیان کیا گیا، اور جو المؤمن کا لفظ ہے وہ اخذ کیا گیا ہے آیت نمبر 28 سے، وقال رجل مؤمن، یہاں سے اس کا نام سورہ مؤمن اخذ کیا گیا۔ اور جو سورہ الغافر نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ اس کی آیت نمبر 3 میں ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، یہ اس سے اخذ کیا گیا غافر نام، اس لیے یہ دونوں اسماء مبارکہ اس سورت مبارکہ کے لیے مقبول بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں، المؤمن اور الغافر۔ سورہ المؤمن کی بہت فضیلتیں احادیث مبارکہ میں اور دیگر بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بیان فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں جو شخص صبح اٹھ کر آیت الکرسی پڑھے اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے 2 آیتیں پڑھے، اس دن صبح اور شام تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر اس شخص نے شام کو ان آیات کو پڑھا تو شام سے صبح تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اس کی جو سورہ الزمر کے ساتھ مناسبت ہے وہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ سورہ الزمر میں زیادہ تر یوم قیامت کے احوال اور حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مومنین کی جزا کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ مومن میں بھی انہی 2 باتوں کا زیادہ تر تذکرہ ہے۔ اب آئیے سورہ مومن یا سورہ الغافر کے آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں قرآن کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منعم اور لائق عبادت ہونے کا بیان ہے، اور قوم نوح اور دیگر اقوام کا اپنے رسولوں کو جھٹلانا اور ان کے اوپر عذاب الہی آنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 میں فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت اور جنت عطا کیے جانے کا بیان ہے۔
آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 میں کفار پر اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کا بیان ہے، اور عبادت کا اس کے لیے خالص کرنے کا بیان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن سے ڈرانے کی تلقین کی گئی کہ لوگوں کو ڈرائیے، اور قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 میں رسولوں کی تکذیب پر کفار کی ہلاکت کا بیان ہے، اور فرعون کے تکبر اور سرکشی کا بیان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بیزاری کا اعلان کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 50 میں فرعون کی فریب کاری کا بیان ہے، آل فرعون کے مرد مومن کی حق گوئی کا بیان ہے، آل فرعون کے مرد مومن کی ایمان نفروز تبلیغ کا بیان ہے، اور آل فرعون کے مومن کی حفاظت کا بیان ہے، اور فرعونیوں کے لیے عذاب کا بیان ہے، اور فرعونیوں کا اس عذاب میں کمی کرنے کی عرض کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن انبیاء اور مومنین کی مدد کرنے کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کو دی جانے والی کتاب میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی تکلیف پر صبر کرنے کی تلقین ہے، امت کی مغفرت کی دعا کرنے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا بیان ہے، اور تکبر کرنے والے کا بغیر دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے کا بیان ہے، قیامت کے آنے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والوں کا دوزخ میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے، اور انسان کی تخلیق اور انسان کی موت اور پھر اس کی زندگی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 78 میں کتب الہی کے منکروں کو، یعنی اللہ کی جو آسمان سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں ان کے منکروں کو سزا دی جانے کا بیان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر صبر کی تلقین ہوئی، اور پہلے رسولوں کے قصے بیان کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور منکرین کے انجام بد کا بیان ہے، رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیے جانے کا بیان ہے، اور کفار سے آخرت میں ایمان کے قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ آج ایمان لے کے آؤ، آج مانو انبیاء کو، آج ان کا تمسخر اڑانا بند کرو، آج ان کے حضور ادب اختیار کرتے ہوئے پیش ہو جاؤ، وگرنہ قیامت کے دن اگر تم ایمان لاتے بھی ہو تو وہ قیامت کے دن لایا ہوا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ اس دنیا میں اگر ایمان لاتے ہو، اس دنیا میں اگر ادب اختیار کرتے ہو انبیاء کے ساتھ، تو یہ تمہیں نفع دے گا۔ سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 46 میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ اس آیت میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے اس کا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت بپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو عذاب میں داخل کر دو۔ مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے، اور میں یہ حوالہ کوٹ کر رہا ہوں حضرت امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر قرطبی سے۔ امام قرطبی نے فرمایا
کہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی جو آل فرعون ہیں تب تک ان کو صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا، جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو بڑے عذاب کے سامنے پیش کیا جائے گا جو جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کا جو حصہ ہے مراد یہ برزخی زندگی، یعنی آج جو میں بیٹھا ہوں اس کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے سے لے کے قیامت تک کا جو گیپ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے۔ تو اس برزخ میں جو کفار ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو انبیاء کی تکذیب کرنے والے اور توحید میں شرک کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور کئی لوگوں نے اس پہ قول کیا، امام قرطبی نے لکھا ہے، مجاہد نے، اکرمہ نے، مقاتل نے، محمد بن کعب نے، سب نے کہا کہ ہذہ الآیۃ تدل علی عذاب القبر فی الدنیا، یہ آیت مبارکہ اس دنیا میں یعنی قیامت کے آنے سے پہلے عذاب قبر کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی فرمایا کہ عذاب آخرت کے بارے میں اگلا حصہ ہے اور عذاب قبر کے بارے میں پچھلا حصہ ہے۔ تو اس لیے تمام مفسرین کرام نے اس بات کے حق ہونے پہ اتفاق کیا کہ جو قبر میں عذاب آتا ہے وہ برحق ہے۔ یہ اس لیے ایک اضافی نقطے کے طور پہ عرض کیا کہ ہماری جو اسلام کی فلسافیکل ہسٹری ہے، ہسٹری آف فلسفی ان اسلام ہے، اس میں کئی فرقے رہے ہیں۔ تو مختلف فرقے جو تھے جن کے اوپر جمہور اہل حق نے اور اہل السنہ نے گمراہ ہونے کا جن کے اوپر اتفاق کیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں اور تھے جو عذاب قبر کا انکار کرتے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں اور جتنے مفسرین ہیں، سب نے اس بات کے اوپر اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں سورہ المؤمن کی آیت نمبر 56 میں۔ اس میں جو فتنہ کرنے والے لوگ ہیں ان فتنہ گروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے سینوں میں سوائے غرور اور تکبر کے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ پس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو وضاحت اس کی مختصر یہ ہے مفسرین کے نزدیک کہ ان کا اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بڑا بننے کی ہوس ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق مان لیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی اور آپ کو اپنا مقتدا اور پیشوا ماننا ہوگا۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اور تفصیل میں گئے بغیر کہ ہم موضوع سے بھی ڈیویٹ نہ ہوں، میں یہ عرض کروں کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور پہ ڈاروینین سائنس کے بعد وہ الہاد کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹ کے اندر یہ ایک فیشن ہے، یعنی ایتھیسٹ ہونا یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ ایک فیشن ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ جو حال ہی میں دنیا سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ وہ کب ایتھیسٹ ہوئے اور انہوں نے کب الہاد کو قبول کیا۔ بلیک ہول کی دریافت کے بعد؟ نہیں، وہ تو اس سے پہلے ایتھیسٹ تھے۔ تو ٹائم کے بارے میں انہوں نے جو تھیوریز دی یا ٹائم کے بارے میں ان کی جو دریافتیں تھیں اس کو جان کر وہ ایتھیسٹ ہوئے؟ نہیں، وہ تو اس سے پہلے ایتھیسٹ تھے۔ تو کیا اپنی ڈاکٹورل ریسرچ کے دوران یا جس دنیا کی بہت نامی گرامی
یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر تھے تو وہاں تحقیقات کے دوران انہیں پتہ چلا کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو اس سے پہلے ایتھیسٹ تھے۔ اپنے ڈاکٹورل تھیسس کے دوران انہوں نے کوئی ایسی تحقیق کی یا کوئی ایسی سائنسی دریافت کی جس سے انہیں معلوم ہوا کہ خدا نہیں ہے اور یہ کائنات تو بس ایسے ایک فطری عمل کے طور پہ بگ بینگ سے یہ وجود میں آ گئی؟ نہیں، وہ تو اس سے بھی پہلے اپنے ڈاکٹورل تھیسس سے پہلے وہ ایتھیسٹ تھے۔ تو انہوں نے کب ایتھیزم قبول کیا؟ تو جو ان کے ایتھیسٹ ہونے کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ بڑے دلچسپ نتائج یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایتھیزم کو، الہاد کو ایک فیشن کے طور پہ قبول کیا، کیونکہ اگر آپ کو I don't believe in God this and that تو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے بھائی۔ تو وہ صرف پڑھا لکھا کہلانے کے چکر میں اور فیشنیبل کہلانے کے چکر میں اور دیگر لوگوں سے ذرا مختلف نظر آنے کے چکر میں، اور ہاں ایک حد تک جو ریلیجیس پالیٹکس ہے اور جو ریلیجیس ہیرارکی ہے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے ان سے متنفر ہو کر لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے پاس دلول کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ ہم الہاد میں چلے گئے اور ہم ایتھیسٹ ہو گئے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتیں آ جانے کے بعد وہ بغیر دلیل کے اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے سینوں میں پائے جانے والے اس غرور کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے خدا کی نشانیوں کو اور اس کی آیات کو وہ لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے فاستعذ باللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ فتنہ کرنے والے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ قول ہے، غالباً امام راضی ہی کا ہے اگر میں بھول نہیں رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے لیے انکار کی ضرورت ہوتی ہے، ضد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماننا ہے تو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ماننا تو صرف انکار کافی ہے، لیکن اگر ماننا ہے تو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں اور کوئی ان کو رد نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم سب گنہگار بندوں کے لیے گناہوں میں جو ہم لتھڑے ہوئے ہیں، تقصیروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کا ہم شکار ہیں، اور نہ جانے ہمارا کیا انجام ہو، ہماری امید کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں امید دلائی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بار سبیل تذکرہ عرض کر دوں اور باقی دعا کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ یہاں جو لفظ دعا آیا ہے ربکم ادعونی، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ قول فرمایا ہے کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، کہ تم میری عبادت کرو میں ضرور قبول کروں گا اگر تم نے خلوص دل سے کی، اور جو عبادت نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ بنیادی بات تکبر ہے کہ وہ میرے سامنے کیوں نہیں جھکتے، ان کا تکبر ہے جو انہیں میرے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وگرنہ اگر وہ تکبر کو ترک کر دیں، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اختیار کریں تو وہ میری عبادت سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو جو تکبر کرتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو امید افزا بات ہے میرے جیسے گنہگاروں کے لیے، میرے جیسے غافلوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں روایت فرمایا، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا فرمانے والا، بہت کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام نہیں لوٹاتا۔ جب تم نے ہاتھ اٹھا دیے تو سمجھو اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور دعا مانگنے کے بہت سے آداب بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک ناچیز کی نظر سے روایت گزری جس میں فرمایا گیا کہ دعا یوں کیا کرو جیسے سمندر میں غرق ہونے والا شخص پکار رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی ڈوبتے ہوئے کو دیکھو، جب وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور کوئی امید اس کے پاس نہیں ہے، کوئی امید نہ ہوتے ہوئے بھی وہ غیب میں منہ کر کے آسمانوں کو گھورتے ہوئے ہاتھ ہلا کے پکارتا ہے کہ شاید کوئی میری پکار سن رہا ہو۔ تو اس یقین سے اس غرق ہوتے ہوئے شخص کی طرح دعا کیا کرو کہ میں تو ہلاکتوں میں مبتلا ہو رہا ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، میری دعا کو قبول کر لے، مجھے ان ہلاکتوں سے، میرے نفس کے مظالم سے، شیطان کے غلبے سے نجات عطا کر دے تاکہ میں تیرے پاک باز بندوں میں داخل ہو جایا کروں۔ صوفیاء کا بھی ایک دعا کے بارے میں نقطہ نظر ہے۔ اب میرے جیسا جو گناہگار آدمی ہے، جو عام آدمی ہے، معرفت کا اتنا علم نہیں رکھتا، تو اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ میں ایسی دعا کروں جو قبول ہو جائے، اور دعا کر کے وہ پھر پیمائشیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مقبول دعا کون سی ہے۔ صوفیاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دعا کرو رجوع الی اللہ کے لیے، اور اس بات سے بے نیاز ہو جاؤ کہ قبولیت ملی یا قبولیت نہ ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر دعا پہ ہونی چاہیے، رد ہونے پہ، قبول ہونے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ رد کرنا بھی اس کا کام ہے، قبول کرنا بھی اس کا کام ہے۔ تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اس سے دعا کرتے رہو، ہاتھ اٹھا کے، دامن پھیلا کے۔ اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، در بند عام مباش کہ نہ شنید یا شنید، کہ حافظ تیرا کام دعا کرتے رہنا ہے، بس تیرا کام دعا کرتے رہنا ہے۔ تو اس چکر میں نہ پڑ کے اس نے قبول کی ہے یا اس نے قبول نہیں کی، اس نے سنی ہے یا اس نے نہیں سنی، وہ تیرے ذمے نہیں ہے قبول کرنا یا رد کرنا، وہ اس کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ تیرے ذمے کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہے، پکارتا رہے، پکارتا رہے، پکارتا رہے۔ تو کس کا بندہ ہے؟ اسی کا بندہ ہے، وہی سنے گا تیری، اور وہ سنتا ہے۔ پھر آگے آتی ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اس کے اسم مبارک کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت حامیم کے حامیم السجدہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ المؤمن سے سورہ الاحقاف تک 7 سورتیں ہیں جو حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور السجدہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک سجدہ آتا ہے، اور اس لیے اس کا نام جو ہے وہ حامیم السجدہ رکھا گیا۔ اب آئیے اس کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں قرآن مجید کے نزول کی حکمتیں بیان کی گئیں، کفار کے بغض اور حق کا انکار کرنے کا بیان ہوا، اور معبود حقیقی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرنے کا بیان ہوا، اور مشرکین کے لیے ہلاکت اور مومنین کے لیے اجر عظیم کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 میں قدرت الہی کے مناظر بیان ہوئے، عاد اور سمود کے برے انجام کے ذریعے کفر اور شرک کی مذمت کا بیان کیا گیا، اور کفر اور شرک کے سبب عاد اور سمود پر آنے والے عذاب کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 میں دشمنان خدا کے خلاف
ان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی جو دشمنان خدا ہیں ان کے اپنے اعضاء قیامت کے دن دشمنان خدا کے جرائم کے اوپر گواہی دیں گے، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باطل گمان رکھنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 میں کفار کا قرآن کا انکار کرنے اور بدترین عمل کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جانا، اور کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گمراہ کرنے والوں کو دیکھنے کی عرض کرنے کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 میں دین پر استقامت اختیار کرنے کا، مسلمانوں کے نیک انجام کا بیان آیا، اللہ کی طرف بلانے والوں کی شان بیان ہوئی، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے لیے قدرت کی نشانیوں کا ذکر آیا، منکرین قرآن کی مذمت بیان کی گئی اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں بنی اسرائیل کے اختلاف کرنے کا بیان آیا۔ اب آئیے حامیم السجدہ کی کچھ آیات کی جانب۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ محی السنہ امام محمد بن الحسین البغوی الخراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ استقامت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب۔ استقامت سے مراد امر اور نہیں پر مضبوطی سے عمل کرنا، یعنی امر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم کیا، اور نہیں وہ چیز جس کے کرنے کی ممانعت اللہ اور رسول اللہ نے بیان فرمائی، یعنی امر اور نہیں کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر مڑنے کی ہیلا سازی نہ کرنا ہے۔ قربان جاؤں عمر پاک کے اس خوبصورت ارشاد کے اوپر کہ استقامت یہ ہے کہ امر اور نہیں کے اوپر استقامت سے کھڑے رہو، اس پہ عمل کرو سختی سے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر کی بہانہ سازیاں نہ تراشا کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے استقامت کے بارے میں فرمایا کہ استقامت یہ ہے اخلص العمل للہ، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر دو، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر دینا استقامت ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کے بارے میں فرمایا عد الفرائض، سبحان اللہ، جامع ترین تشریح، مختصر اور جامع، مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرمایا عد الفرائض، استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرتے رہو، فرض تم سے نہ چھوٹنے پائے، یہ استقامت ہے دین کے اوپر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ نے بھی انہی معنوں میں استقامت کی تشریح کی کہ استقامت یہ ہے کہ تم اپنے اوپر عائد کیے گئے فرائض سے کوتاہی نہ کرو۔
تو استقامت جو ہے یہ قلب اور نفس کو فنا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صوفیاء کا قول ہے۔ اور معرفت الہی جو ہے وہ استقامت کے بغیر کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرخیل اولیاء ہیں، سرخیل صوفیاء ہیں، آپ جب بھی یہ آیت تلاوت کرتے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جب بھی یہ آیت تلاوت کرتے اس کے ساتھ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے، اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد اس میں ارشاد آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اسی آیت مبارکہ میں۔ اس کے بارے میں مفتی بغداد ابو الفضل حضرت محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کھاؤ۔ اس کی وضاحت میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ تتنزل علیہم یمدونہم فیما یعن ویطرأ لہم من الامور الدینیۃ والدنیویہ، یعنی فرشتے ان پر اترتے ہیں اور جو انہیں دینی اور دنیاوی مشکلات پیش ہوتی ہیں، کنہیں؟ ان مومنین کو جو استقامت اختیار کر چکے ہوتے ہیں، جو استقامت اختیار کر چکے ہوتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں ان پہ اتر کے؟ ان کی جو دنیاوی اور دینی مہمات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ان میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بما یشرح صدورہم ویدفع عنہم الخوف والحزن بطریق الالہام، کہ ان کے سینے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، ان کی شرح صدر کی جاتی ہے۔ کون کرتا ہے آپ کی شرح صدر؟ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور وہ بذریعہ الہام ان سے خوف کو اور حزن کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو اس آیت مبارکہ کو الہام کی دلیل کے طور پر بھی صوفیاء نے اس سے استدلال کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے اور وہ مومنین کو ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ تو جو دنیا کے اندر فرشتوں کی دوستی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں حق کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں اور حق کو ہر زمانے میں ان کے اوپر واضح کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہماری اسلامی تاریخ سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو صوفیاء نے الہام کی دلیل کے طور پر لیا ہے کہ الہام کا اللہ کے بندوں کی طرف آنا یہ برحق ہے۔ اب ایک فرق یاد رکھ لیں ہمیشہ، وہ یہ کہ کوئی بھی الہام جو غیر نبی کی طرف ہوتا ہے وہ تشریعی نہیں ہوتا، یعنی وہ حجت شرعی نہیں ہوتا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک قیامت نہیں آ جاتی زمین پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مراد یہ کہ کوئی تشریعی الہام نہیں ہو سکتا، کوئی وحی نہیں آ سکتی جو حجت شرعی بن جائے۔ اس لیے یاد رکھیں ایسے لوگ جو اپنے الہام کو حجت شرعی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت بن گیا ہمارا الہام، اور جو اسے نہیں مانتا وہ دائرہ دین سے خارج ہوگا اور شریعت کا منکر ہوگا، ایسے لوگ جمہور مفسرین کے نزدیک اور جمہور اہل حق کے نزدیک وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ جو الہام جو اولیاء کے اوپر ہوتا ہے، مومنین کے اوپر ہوتا ہے، مجاہدین اسلام کے اوپر ہوتا ہے، علماء حق کے اوپر ہوتا ہے، ان کی علمی مہمات کے اندر مجاہدین کے اوپر ہوتا ہے، ان کی مہم جوئی کے اندر جو وہ راہ للہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اولیاء کے اوپر ہوتا ہے جو وہ مکاشفات اور مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ تشریعی نہیں ہوتا بلکہ محض ان کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔
تو اس لیے جو دلیل مرزا قادیانی نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر تشریعی الہام ہوتا ہے، اور یہ جمہور علماء امت کے نزدیک، جمہور محدثین، مفسرین، فقہا، متکلمین کے نزدیک ایسا دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے وہ خود دائرہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت جو کمبینیشن ہے اور اس کی کو ریلیشن ہے وہ پہلی آیت کی آخری آیت کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن مجید کے کئی پاروں میں بہت خوبصورت ایک تسلسل ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے 24ویں پارے کی، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہو۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اس پہلی آیت کریمہ میں کفار کے عمل بد اور ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا، اور جو اس کی آخری آیت ہے 24ویں پارے کی، اس میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے لیے نفع کمایا، اور جس نے گناہ کیا تو اس کے گناہ کا وبال بھی اس کی اپنی جان کے اوپر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ نیک عمل کا نفع اس کی اپنی ذات کے لیے اور عمل بد کا وبال بھی اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ تو 24ویں پارے کے اول اور اس کے آخر کا، یعنی جہاں سے اس کا آغاز ہوا اور جہاں اس کا اختتام ہوا، اس کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے بے نیاز ہے، تمہاری نیکیوں کا نفع خدا کو نہیں پہنچتا، جو نیکی کرتا ہے اس کا نفع اس کی اپنی جان کو ملتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے، جو پیغام حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، ساری دنیا جھٹلانے لگ جائے اس کی قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جھٹلانا جو ہے اس کا خسارہ اور اس کا وبال بھی اور اس کا خسران بھی جھٹلانے والے کے اپنے گلے کے اندر پڑتا ہے، اس لیے اللہ بے نیاز ہے۔ تو جسے ہم اپنی لغت میں یا اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا ثمر ہے، اپنے کیے کا پھل ہے، تو جو بوگے وہ کاٹو گے۔ یہ 24ویں پارے کے آغاز اور اس کے اختتام کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اس لیے اپنے عمل کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے قرآن مجید کی ایسی ہی آیات سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اپنی بے عملی کو، اپنی نالائکی کو تقدیر کے ذمہ مت ڈالیے، اپنے اعمال کی لائق ہوں یا نالائق ہوں ان کی ذمہ داری خود قبول کیجیے۔ آئیے اب اس کی 24ویں پارے کی سمری کی جانب۔ اس میں آیات 175 بیان ہوئی، الزمر کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 75 تک بیان ہوئی، سورہ الغافر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 85 تک بیان ہوئی۔ غافر مومن ایک ہی صورت ہے۔ اور حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 تک بیان ہوئی۔ انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، اور سیدی رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا۔ قرآن مجید کا ذکر اور توریت کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا، اور اقوام میں قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ اور عذاب میں قوم عاد پر تیز آندھی کا آنا ذکر ہوا، اور قوم سمود پر تیز کڑک کا آنا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے ان بندوں میں داخل کرے جو اس کے اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے کفر کے، جہالت کے، ظلمت کے، تعصب کے، حسد اور تکبر کے اندھیروں کو دور فرمائے، عجز کے، عاجزی کے، ایمان کے، ہدایت کے، صبر اور شکر کے، ایمان اور نور کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو
نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔